آج ہماری مختصر سی گفتگو انسانی زندگی کی اہمیت، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی عذر کے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے یہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے معاشرے میں جھگڑے، فتنے، فساد اور اس کے ساتھ جو دہشت گردی آج کل جو ہے پھر عروج پر ہے ہمارے پاکستان کے بعض حصوں میں، یعنی جو خودکش بمبار ہیں وہ مختلف عبادت گاہوں پہ حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بغیر کسی قصور کے قتل کر رہے ہیں۔ تو جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کے ساتھ آپ طواف کعبہ کا کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آنکھوں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کعبے سے مخاطب ہو کر حضور فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ، تیری بڑی شان بلند ہے، تو بڑا حرمت والا ہے، عزت والا ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن اے کعبہ تجھ سے زیادہ، فرمایا کہ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ایک بندہ مومن کی حرمت جو ہے وہ زیادہ ہے تجھ سے، یعنی بندہ مومن کی حرمت، عزت جو ہے وہ کعبہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، پھر مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، ان کا مقام باقی ساری مسجدوں سے اونچا ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز اس جہاں جو ہم ادا کرتے ہیں، ایک نماز کعبہ میں ادا کریں تو یہاں والی لاکھ نمازیں اکٹھی کی جائیں تو اس ایک نماز کا ثواب ہماری یہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھی جو جاتی ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، یعنی 1,00,000 نمازوں کا ثواب وہاں ملتا ہے۔ تو کعبہ کی طرف ہم ٹانگیں نہیں کرتے، کعبہ کی عزت اور حرمت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جس انسان کے بندہ مومن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ تجھ سے زیادہ حرمت بندہ مومن کی ہے، تو پھر ہم کعبے کا تو احترام کرتے ہیں لیکن انسان کا، مسلمان بھائی کا ادب احترام کیوں نہیں کرتے؟ تو کعبے میں ہم اپنے گناہ یعنی بخشوانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا پڑھا کہ کعبے پر جب ایک نظر پڑتی ہے تو اللہ کریم اس گھر پر نظر پڑنے کی برکت سے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بندہ مومن کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کی خیریت، اس کا حال پوچھنے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کعبے میں جانا پیسے لگے گے، یہاں پہ ہم بہت سارا خرچہ ہوگا اور ٹائم لگے گا، لیکن یہاں کوئی بیمار ہو اس کا حال پوچھنا تو اس کے تو کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی پیسہ نہیں لگتا، تو اس کا حال پوچھ کے آنا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔
تو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے کسی کو قتل کر دینا ایسے ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی طرف سے ہتھیار سے اشارہ نہ کیا کرو، یعنی جو قتل کرنے والے اس وقت ہتھیار تھے یا آج ہیں، یعنی کسی نے آگنا میں تین خیر مارنے لگا، اس وقت تلواریں تھی، تیر تھے، تو یہ قتل کرنے والے ہتھیار سے اشارہ کرنا، تو حضور نے فرمایا کہ جب تک وہ اشارہ کر کے رکھتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی آپ جو ہیں وہ اس جو ہے ہتھیار قتل کرنے والا اس سے اشارہ بھی اسلام جو ہے اس سے منع کرتا ہے۔ تو آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار سے اشارہ نہ کرو، شیطان جو ہے تمہارا ہاتھ جو ہے اس کو ڈگمگا دے، اور بغیر کسی وجہ سے تم اشارہ کر رہے تو شیطان تمہارے ہاتھ سے وہ نشانہ جو ہے اس کو چلوا دے، اور وہ بندہ جو ہے آگے سے قتل ہو جائے، اور اس کے قتل کی وجہ سے تم نہاد یعنی وہ نہاد قتل کیا اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یعنی قتل کرنے والا عمل جو ہے بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو دوران جنگ اگر دوران جنگ کوئی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو اس کے بارے میں حکم دیا کہ حضرت اسامہ یعنی اگر کوئی قتل دوران جنگ لڑ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو جو کلمہ پڑھ لے۔ تو حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ کہیں جنگ پہ بھیجا، اور جنگ پہ جب بھیجا تو وہاں ہم لڑے، تو لڑتے لڑتے ایک بندہ جو تھا وہ یعنی اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹ دیا تو پھر وہ میرے سامنے آیا، یعنی یہ اور حدیث ہے، وہ یعنی ایک درخت کی آڑ میں اس نے آ کر کلمہ پڑھا، یعنی اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بعد میں اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر قتل کر لیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب واپس یہ جنگ سے آئے تو انہوں نے سارا بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تھا، اس نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ جی یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر لا الہ الا اللہ آ کر تجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں کیا، کیوں اس کو قتل کیا، تو پھر کیا جواب دے گا؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بڑے مسلمانوں کو پہلے یعنی قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو 3 بار دہرایا کہ لا الہ الا اللہ کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے یعنی کیوں قتل کیا، تو یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہونا ہے تو آپ میرے لیے استغفار کریں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خطا میری جو ہے اس کو معاف فرمائے۔ تو اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میدان جنگ ہو، ہم لڑ رہے ہوں اور دشمن میرا ہاتھ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ قلم کر دے، اور اس کے بعد وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے اسے قتل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اسے قتل نہیں کرنا چاہیے یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ہاتھ قلم کر دیا، اور ہاتھ قلم کرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی قتل نہیں کرنا چاہیے جب وہ کلمہ پڑھ لے۔ اگر کوئی قتل کر دے یعنی اس کو کلمہ پڑھنے والے کو، تو پھر پہلے جہاں وہ تھا اب وہاں تم ہے، اور جہاں تم ہے وہ وہاں ہوگا، یعنی پہلے تم مسلمان تھا اور وہ کافر تھا، جب
کلمہ پڑھنے کے باوجود تو نے اسے قتل کر دیا تو پھر اب تو کفر میں ہوگا اور وہ درجہ شہادت پار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے قتل سے دور رہیں۔ دہشت گردی پھر جو ہے وہ بڑے عروج پر سر اٹھا رہی ہے، بلا وجہ آبادیوں پر دھماکے کر کے، خودکشی کر کے، خود بھی حرام موت مرنا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ان کی زندگی کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بعض اوقات مساجد میں جو ہے وہ دھماکے کیے جا رہے ہیں، کہیں یعنی بعض اوقات جہاں اللہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے گھروں پر یعنی اس طرح کے حملے کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر سے اللہ کے ذکر کو روکے اللہ قیامت کے دن اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو اللہ کے ذکر کو روکتا ہے، ظاہری کہ اگر کسی مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے، بعض والدین پریشان ہوں گے، بچوں کو مساجد میں نہیں بھیجیں گے، خود مساجد میں نہیں آئیں گے تو اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا، یا کوئی اپنی آکڑ اور تکبر کی بنا پر کہتا ہے کہ میں نے مسجد میں یہ ذکر نہیں خدا کا ہونے دینا، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن حضور فرما رہے ہیں کہ رب ایسے بندے پر رحم نہیں کرے گا۔ تو دوسرا فرمایا کہ جو لوگ رب کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم نوازی فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے قاتل کی سزا بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر، زمین کی بھی ساری مخلوق اور آسمان کی بھی ساری مخلوق ایک بندہ مومن کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی مخلوق کو جہنم میں بھیج دے گا، سب کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اس لیے قتل سے بچیں، نسلیں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہی بگاڑ بن چکا ہے۔ صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے، بے صبری اگر ایک بے صبرا ہے تو دوسرا بھی اس سے آگے بڑھ کر بے صبرا ہونے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو وہاں صبر سے کام لے، جب تمہارا رب کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کوئی زیادتی کر دے کسی حوالے سے بھی تو آپ صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بعد میں یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ کوئی جو بندہ کوئی بھی فیصلہ اپنے راہ پر چھوڑ دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، وہ 2 دن 1 دن چند دن انتظار کرے، دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ رب اس سے کیسے بدلہ لیتا ہے، رب اس سے کس طرح بدلہ لیتا ہے۔ تو اس لیے جو قتل ہے اس سے یعنی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی دفعہ کسی کے والدین گئے ہوں، پیچھے سے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے لیے کتنے پریشان حال ہوتے ہیں، یا کسی کا بچہ قتل ہو جائے، کوئی بندہ قتل ہو جائے، اس کے چھوٹے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں یا اس طرح کا سوچتے ہیں تو ضرور سوچا کریں کہ اس کے بھی بچے ہیں۔